ذہنی مار بہت ہی بری چیز ہے۔ انسان دیمک کی طرح اندر سے ختم ہو جاتا ہے، مگر الزام کسی پر نہیں آتا۔ علیزہ میری بات سن۔ اتنے بھی کوئی سر خواب کے پڑھنے لگے ہوئے اسے کہ تمہیں نہ ملا تو مر جاؤ گی۔ پلاسٹک کی خالی تھیلیاں ہوں یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ دماغ تو خیر سے تمہارا بھی خالی ہے، میری کوئی بات اثر نہیں کر رہی۔ کر لو بات، پھر مجھے بتا دینا، میں جاگ رہی ہوں۔ سنیا فون رکھ چکی تھی، وہ جانتی تھی علیزہ کچھ نہیں سننے والی۔ اندھیری گلی میں شور بڑھتا جا رہا تھا، چار بدماش ایک لڑکی کو گھیرے ہوئے تھے۔ بول، کس نے ڈالا پولیس کو بیچ میں؟ ایک آدمی نے تھوکا زمین پر اور غرایا۔ مائی سن، تیری بیٹی کو اٹھا کے لے جا رہا ہوں، دیکھتے ہیں وہ کون ہے جو بچاتا ہے۔ بولا تھا اپنے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دو، مگر تم نے الٹا رپورٹ کروا دی۔ اب ہم تمہارے بیٹے کی بجائے تمہاری بیٹی سے اپنا نقصان پورا کروائیں گے۔ چل اٹھا لڑکی کو اور گاڑی میں ڈال۔ وہ دوسرے آدمی کو ہدایت دیتا اس بوڑھی عورت کو ڈرا رہا تھا جو ہاتھ جوڑے اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ تم لوگوں کو رب کا واسطہ ہماری جان چھوڑ دو، میرا بیٹا گھر سے بھاگ گیا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں گیا ہے۔ ہم شریف لوگ ہیں، ہمارا کوئی واسطہ نہیں تم لوگوں سے۔ آئے گا تیرا بیٹا، دوڑتا ہوا آئے گا جب اسے خبر ہوگی کہ اس کی بہن ہمارے پاس ہے۔ وہ فرونیت سے اس بچی کو گھورا تھا، وہ اپنی ماں کے پیروں میں دبک رہی تھی۔ آس پاس کے لوگ تماشائی بنے کھڑے تھے، کسی میں ہمت نہ تھی آگے بڑھنے کی کہ اچانک دور سے بائک کے انجن کی آواز اٹھی۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی گلی کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھی۔ کالی سپورٹس بائک تیز بریک کے ساتھ زمین پر گھومتی رکی۔ ٹائر کے رگڑنے سے دھواں اٹھا اور گلی میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ بائک پر دو لوگ سوار تھے، بلیک ہیلمٹ، بلیک سوٹ، بلیک ہیرو سٹائل۔ ہیلمٹ اٹھایا تو آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے اندھیرے میں بجلی گونت گئی ہو۔ ایک نے بدماشوں کی طرف اشارہ کیا۔ کتے مردانگی دکھا لی، اب شیروں سے مقابلہ کرو۔ بدماش ہنسے، اوئے دو ہی ہو، ہم چار ہیں، کاٹ دیے جاؤ گے۔ پہلا بائک والا آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے آگے آیا۔ اس نے زمین پر پڑی اینٹ اٹھائی اور اتنے زور سے پھینکی کہ ایک گنڈے کا ڈنڈا ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اب نمبر ہے تمہارے دانت توڑنے کا۔ پھر اچانک ایک جھپٹا گھونسا مارا اور بدماش زمین پر گر گیا۔ دوسرا بائک والا فوراً آگے بڑھا اور اس کی کک سیدھی دوسرے کے پیٹ میں لگی، وہ کراتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ تیسرا بدماش چاقو نکال کر لپکا، مگر ہیلمٹ والے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیا۔ چاقو زمین پر گر گیا۔ اس نے گھما کے اس کے منہ پر زوردار گھونسا جمایا، اس کا خون بہنے لگا۔ چوتھے نے ڈنڈا گھمایا، لیکن دوسرے بائک والے نے زنجیر نکالی اور ڈنڈے کو عین ہوا میں روکتے ہوئے اس کے کندھے پر زنجیر مار دی۔ بدماش کی تو چیخی نکل گئی۔ کچھ لمحوں میں گلی کا منظر بدل چکا تھا۔ چاروں گنڈے زمین پر کرا رہے تھے اور لوگ حیران کھڑے دیکھ رہے تھے۔ پہلا بائک والا جھکا اور لڑکی سے بولا، ڈرنا نہیں بیٹے، اب یہ آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ یہ پیکٹ پکڑو، اس میں پیسے ہیں، جب یہ ہوش میں آئیں گے تو ان کے منہ پر مار دینا، جان نہیں چھوڑیں گے یہ ایسے۔ اور تم سب محلے والوں، تم سب نامرد ہو کیا؟ ایک عورت کا تماشا دیکھ رہے تھے بغیر تو چوڑیاں پہن لو، جاؤ چوڑیاں پہنو۔ وہ ابھی کچھ اور بھی بول رہا تھا مگر اس کے ساتھی نے اسے کھینچ کر لے گیا۔ ہمارا کام ہو گیا ہے، ہمیں نکلنا ہے، ہمارا یہاں رکنا خطرناک ہے، چلو۔ بائک سٹارٹ کرتے ہوئے اس کی نظر سامنے کھڑے رویان پر پڑی جو ان دونوں کی فوٹیج بنا رہا تھا۔ اس نے برق رفتاری سے بائک سٹارٹ کی اور ہوا کو چیرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ رویان کی آنکھوں میں کوئی شناسائی چیز چمکی تھی۔ وہ بیڈ پر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے خاموش بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا کہ اس کی توجہ دروازے پر کھڑی علیزہ نے اپنی طرف راغب کی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ دہلیز پر کھڑی اجازت کی طلبگار تھی۔ نہیں علیزہ، اس وقت تمہارا میرے کمرے میں اکیلے آنا مناسب نہیں ہے، صبح کر لینا سوال جواب۔ وہ اسے صاف انکار کرتا دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھا، مگر علیزہ اتنی دیر میں اندر آ ہی چکی تھی۔ دروازہ اس نے ٹانگ سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ میری زندگی کا سوال ہے، میں صبح تک نہیں رک سکتی۔ علیزہ کی نظر سلمان کے ہاتھ پر پڑی جہاں سے خون رس رہا تھا، مگر سلیمان نے پھرتی سے اپنا ہاتھ کمر کے پیچھے کیا۔ سلیمان کے آئیبرو آپس میں پیوست ہوئے، اسے علیزہ کی حرکت سخت ناگوار گزری تھی۔ علیزہ، یہ تمہاری عزت کا سوال ہے، اتنی جرت کیسے کر لی رات کے اس پہر ایک نامحرم کے کمرے میں دروازہ کھول کر کھڑی ہو؟ اسے بہادری نہیں بیوقوفی کہتے ہیں۔ جب خود کو میرا نامحرم مانتے ہیں تو نیچے کھانے کے ٹیبل پر مجھے بہن کیسے مان لیا؟ کیسے مجھے زویا کے ساتھ کھڑا کر دیا؟ علیزہ کے سوال پر اس نے اپنی مٹھیاں بھینج لیں۔ علیزہ، تم ہوش میں نہیں ہو اس وقت، میرے کمرے سے چلی جاؤ، میں کوئی سخت رویہ نہیں رکھنا چاہتا تمہارے ساتھ۔ میرے سوالوں کا جواب دیں۔ وہ آج کسی صورت ٹلنے والی نہیں تھی۔ سلیمان گہری سانس بھرتا اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا خود کو شانت کرتا بیڈ پر جا بیٹھا۔ علیزہ کو ہاتھ کے اشارے سے سامنے کاؤچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
تمہیں اپنی عزت کا خیال ہے، نہ ہی خود کی۔ جو پوچھنا ہے جلدی پوچھو، اور آخری بار پوچھنا، اس کے بعد تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دہ نہیں ہوں گا۔ وہ نرم لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا اور جان چکا تھا کہ اس وقت وہ ذہنی اذیت میں ہے اور وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ شادی سے انکار کی وجہ؟ سلیمان کو اتنی جرأت اور بے باکی کی امید نہیں تھی علیزہ سے۔ میں نیچے وضاحت کر چکا ہوں، میں آپ کی نہ بہن ہوں، نہ بہن جیسی۔ آپ انکار کی اصل وجہ بتائیں۔ تم مجھ سے بہتر ڈیزرو کرتی ہو۔ وہ علیزہ کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس تو بہترین ہے، پھر صرف بہتر کیوں لوں؟ علیزہ جذباتی مت بنو۔ میں نے تمہارے لیے اپنے دل میں کوئی احساس محسوس نہیں کیا، بڑوں کے آپس کی بات تھی، مگر میں کبھی دل سے اس رشتے سے وابستہ ہی نہیں ہوا۔ تو میں خود کا کیا کروں جو آپ کو اپنا سب کچھ مان بیٹھا ہے؟ آپ وابستہ نہیں ہوئے، مگر میں تو اس رشتے میں بہت آگے نکل چکی ہوں۔ آپ کچھ محسوس نہیں کرتے، مگر میں آپ کے لیے جو کچھ محسوس کرتی ہوں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ علیزہ کی نظریں ہنوز اسی کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ یہی بات مجھے تم عورتوں کی بری لگتی ہے۔ کیا تم میرے نکاح میں ہو؟ مجھ پر کوئی شرعی حق رکھتی ہو؟ کیا میری طرف تمہارے حقوق نکلتے ہیں؟ کیا کبھی میں نے اپنے کسی انداز سے تم پر ظاہر کیا کہ تم میرے لیے اہم ہو؟ کیا کبھی ایک گھر میں رہتے ہوئے مجھ پر شیطان کا غلبہ ہوا؟ کبھی کوئی ناجائز ڈیمانڈ کی؟ کیا یہ ثبوت نہیں؟ میرا دل اور میری نظر تمہارے لیے اتنی ہی پاک ہے جتنی زویا کے لیے۔ اس سے زیادہ میں کسی بات کی وضاحت نہیں دوں گا۔ عورت کا پردہ صرف جسم کا نہیں ہوتا، روح کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، احساسات کا بھی ہوتا ہے۔ کسی نامحرم سے رات کے پہر اپنی محبت کا اظہار کرتی عورت میرے نزدیک بے پردہ اور بے باک ہے۔ تمہاری ساری بکواس کا حقدار تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ چھن سے کچھ ٹوٹا تھا شاید علیزہ کا دل۔ منگیتر سے محبت کرنا جرم تو نہیں، اور میری محبت کو بکواس کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک ضعیف سی آواز علیزہ کے حلق سے برآمد ہوئی۔ ہاں، میرے نزدیک شادی سے پہلے کا ہر عمل بکواس ہی ہے۔ یہ بہت انمول جذبات ہوتے ہیں اور مجھے یہ دنیا کی کسی لڑکی کے لیے نہیں محسوس ہوتے۔ شادی اور محبت میری ترجیحات نہیں ہیں۔ دیکھو علیزہ، تم ایک بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو۔ میں ایسی فضول رسموں کو نہیں مانتا جو بڑے بند کمروں میں کر کے ناجائز نابالغ بچوں کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ تمہاری خاموشی میں رضامندی تھی، مگر میں نہ رضامند تھا نہ ہی خاموش۔ علیزہ نے لمبا سانس کھینچا۔ کوئی ایک وجہ ہی بتا دیں۔ کیا میں جاہل ہوں؟ خوبصورت نہیں ہوں، سلیقہ نہیں ہے؟ کوئی کمی تو بتا دیں، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی پسند میں ڈھل جاؤں گی۔ سلیمان کو ترس آ رہا تھا اس پر۔ علیزہ، خود کی سیلف رسپیکٹ مت ختم کرو۔ تمہیں تو میرے منہ پر تھوک دینا چاہیے، نفرت کرنی چاہیے، اور تم یہاں خود کی سیلف رسپیکٹ کو اپنے ہی پیروں میں روند رہی ہو۔ وہ اسے سمجھا کر کمرے سے باہر بھیجنا چاہتا تھا۔ اسے الجھن ہو رہی تھی اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر۔ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ علیزہ کا بھی اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نہیں، تو پھر میں آپ کی زندگی میں شامل کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ یہ میری زندگی ہے۔ میری زندگی میں کون آئے گا کون نہیں، یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے۔ کسی کی بات سن کر میں زندگی نہیں گزاروں گا۔ سلیمان، کیا تھوڑی سی گنجائش بھی نہیں؟ علیزہ کی بات پر وہ بیڈ سے اٹھا، کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، علیزہ اپنے کمرے میں جاؤ پلیز۔ علیزہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ علیزہ، سلیمان کی داڑھ پر وہ اٹھی اور اپنا بے جان جسم گھسیٹتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ ایک آخری نگاہ اس ظالم پر ڈالتے ہوئے اس نے قدم اٹھائے تو سلیمان نے نرمی سے اسے پکارا، علیزہ، اپنے بچوں کو کبھی بھی ان کی مرضی کے بغیر مت باندھنا، تاکہ کوئی بھی اس تکلیف سے نہ گزرے جس سے تم گزر رہی ہو۔ رشتے کبھی زبردستی کے فیصلوں سے نہیں بنتے۔ یہ تو دلوں کے بیچ بننے والی اس خاموش سرگوشی کا نام ہے جو انسان کو اپنے ہونے کا یقین دلاتی ہے۔ زبردستی کا رشتہ ایسا ہی ہے جیسے کسی پرندے کو پنجرے میں قید کر دیا جائے۔ محبت کے بغیر جڑا ہوا رشتہ ایک صحرا کی مانند ہے۔ انسان چاہے جتنا جبر کر لے، دل کے دروازے کبھی زبردستی نہیں کھلتے۔ رشتے تب خوبصورت لگتے ہیں جب چاہت کے ساتھ جڑیں، جب غربتیں اختیار سے پروان چڑھیں۔ علیزہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے باہر کی طرف قدم رکھ چکی تھی۔ سلیمان اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا اور علیزہ اپنے دل کا۔ سلیمان کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کا دل توڑنا، مگر وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ جو راہ وہ چن چکا ہے وہاں قدم قدم پر موت دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ وہ اپنے ساتھ کیسے اس معصوم کو شریک کر سکتا تھا؟ علیزہ ایک ایسا لائف پارٹنر ڈیزرو کرتی ہے جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، اور وہ خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتا تھا۔